اس دین کے آسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس دین کے اندر اللہ نے کوئی گناہ ایسا نہیں رکھا جس کی توبہ سے معافی نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں رکھی۔ اللہ کہتے ہیں کوشش اپنی پوری کرو، اللہ کا حق ادا کرنے میں، اس دین پر عمل کرنے میں اپنی کوشش پوری کرو، لیکن یاد رکھو ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں رکھی، کوئی تنگی والی بات نہیں رکھی۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ دین عطا فرمایا، ہمارے لیے جو دین پسند فرمایا، اسلام، جہاں یہ دین کامل اور مکمل دین ہے، وہیں یہ دین بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور اس دین کی خوبصورتی، اس کا صحیح مظہر، وہ اس دین کی آسانی ہے۔ دین اسلام کا امتیازی وصف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت لے کر آئے، اس شریعت کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ اس کا سب سے امتیاز، واضح فرق پچھلی امتوں کی شریعتوں سے، پچھلے نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی شریعت، ان کے طریقہ کار سے جو دین اسلام کا بنیادی اور واضح امتیازی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دین آسان ہے۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دین، یعنی یہ جو کلمہ ہے ان الدین یسر، اگر ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کلمہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا حصر رکھتا ہے، یعنی بہت وزن رکھتا ہے، اس کے اندر بڑا زور ہے کہ دین اسلام تو سراسر ہے ہی آسانی کا نام، یعنی اسلام کا کوئی عمل ہو، اس دین کا کوئی حکم ہو اور اس کے اندر کوئی تنگی پائی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس دین میں آسانی اتنی غالب ہے، اس دین کی آسانی اتنی واضح ہے، ہر بندے کو نظر آتی ہے، دور سے نظر آتی ہے کہ یہ دین آسان ہی آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس دین کے اندر سختی پیدا کرنا چاہے، دین کے نام کے اوپر کوئی سختی لے کر آنا چاہے، کوئی شدت لے کر آنا چاہے، تو دین کی آسانی اس پر غالب آ جائے گی، یعنی سختی چل ہی نہیں سکے گی۔ اس دین کا مزاج، اس شریعت کا طریقہ کار وہی سراسر آسانی پر مبنی ہے۔ کوئی بندہ اس میں اپنی طرف سے کوئی پچر لگائے گا بھی صحیح کسی مشکل کام کا، کوئی اس کے اندر وہ کوئی مشکل فتویٰ لے کر آئے، کوئی مشکل حکم بنا کر لائے، تو یہ دین میں فٹ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کوشش کر کے دیکھ لے کہ وہ اس دین کو سخت بنا لے، اس کو مشکل بنا کر پیش کرے، یہ دین، اس کی آسانی اس پر غالب آئی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا اصول بھی یہ بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی ہر خوبی خامی سے واقف ہے، اس کی ساری طاقتوں کمزوریوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ، اللہ کا ارادہ اور اللہ کی چاہت مرضی تو یہی ہے اللہ تم لوگوں پر آسانی کرے، ان یخفف عنکم، تخفیف کرے، وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ اس نے انسان کو ضعیف پیدا کیا۔ خود اللہ کہہ رہے کہ انسان کو میں نے ضعیف پیدا کیا ہے، لہذا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ انسان کو آسانی ملے، تخفیف ملے، ہلکا کام ملے، بوجھل نہ ہو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اب کتنی ہی جو ہے نا وہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، 5 نمازیں دن میں، صبح کی نماز فجر کی، اور رات کو پھر عشاء کی، اور پھر ظہر بھی، درمیان میں عصر بھی، مغرب بھی۔ یا کوئی بندہ دین کے کسی بھی دوسرے عمل کو، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے جی، زکوٰۃ نہیں نکلتی جی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو اس نے دین کے اس حکم کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، جان بوجھ کر مشکل بنایا ہوا ہے، یا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ کام ہو نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آٹومیٹیکلی آسانیاں رکھ دی ہیں اور آسانیوں کو پسند کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کا اختیار دیا جاتا نا، آپ کو دو کاموں میں چوائس ہوتی کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے جو آسان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، یار اچھی بات کیا کرو بھائی، ہاں بشروا خوشی کی باتیں کیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو، لوگوں کو پازیٹیو باتیں کیا کرو اور امید دلانے والی باتیں کیا کرو، اچھی اچھی باتیں، نفرت والی باتیں نہ کیا کرو، تنگی والی باتیں نہ کیا کرو جس سے لوگوں کو بوجھل لگے، برا لگے، نیگیٹو بات نہ کیا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، مشکل نہ پیدا کیا کرو۔ اب جب نماز میں اتنی اللہ نے دین سارے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں، اتنی سہولتیں رکھ دی ہیں، تو اگر کوئی بندہ دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ساختہ اپنے اوپر کچھ چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ کام مشکل لگ رہا ہے، یا وہ کام چور ہے، وہ بہانے باز ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں نماز پڑھنا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے روزہ رکھنا، وہ چاہتا ہی نہیں اللہ کا حکم ماننا، لہذا اس نے بہانے کے طور پر اس بات کو اختیار کر رکھا ہے جی بڑا مشکل ہے، جی نماز بڑی مشکل ہے، جی روزہ بڑا مشکل ہے، زکوٰۃ بڑی مشکل ہے، فلاں کام بڑے مشکل ہے۔ پچھلی امتوں کو آپ دیکھ لیجئے، جو متصل پہلے شریعت محمدی سے پہلے جو متصل شریعت ہے، شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تورات کی شریعت، یہودیوں کا جو دین تھا، کپڑا ناپاک ہو جائے کاٹو، کینچی لو اس کپڑے کو کاٹو، جب تک اس کو کاٹو گے نہیں پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ناپاکی ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کاٹو۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، ناپاک ہو گیا کپڑا دھو لو، پانی سے دھو لو، بس ٹھیک۔ اور پانی بھی نہیں مل رہا تو کوئی ایسی ناپاکی ہے جو خشک ہے تو اس کو کھرچ لو، کھرچ کر اس کو صاف کر لو، اس سے بھی کام چل جائے۔ اور پانی بھی نہیں مل رہا، کھرچی بھی نہیں جا رہی تو مٹی سے پاک کر لو۔ کہ سہولت پر سہولت۔ پچھلی امتوں میں قتل ہو گیا، اس کا بدلہ قتل ہی ہونا ہے، کوئی اور حل نہیں۔ کسی بندے سے قتل ہو گیا تو اس نے قتل ہی کر، اب اس کے بدلے قصاص ہی ہے، اور کوئی چارہ نہیں۔ امت محمدی کو اللہ نے کیا سہولت دی؟ کہا چلو بھائی دیت بھی ہو سکتی ہے، قصاص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہی کرو، دیت دے لو، پیسے دے لو، جس کا مقتول کے وارثین اگر معاف کرنا چاہیں تو کوئی دیت طے کر لیں، اس دیت پر چھوڑ دو۔ روزہ رکھتے تھے یہودی سارے دن کا، 24 گھنٹے کا روزہ، ادھر روزہ کھلا، مغرب کے وقت روزہ کھلا، عشاء سے پھر روزہ شروع، ساری رات کھانے پینے سے بھی رکے رہے، مباشرت سے بھی رکے رہے، مشکل تھا، اللہ نے آسان کر دیا۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ 1/4 تھی، 25% زکوٰۃ دو، 25%، اللہ نے 10 گنا کم کر دی، 10 گنا، 2.5% دو بھائی، 25% نہ دو، 2.5% دو۔ اب نمازوں کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے 50 فرض ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی واضح نص تو مجھے اس پر نہیں ملی کہ شریعت موسوی میں کتنی نمازیں تھیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا کہ نمازیں کم کروا لیں، کم کروا لیں، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں نمازیں زیادہ تھیں، 50 ہوں گی یا شاید اس کے لگ بھگ ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی نہیں پڑھی گئی میری امت سے، اور اللہ تعالیٰ نے 10 گنا نمازیں کم کر دیں، 45 چھوڑ دی کا 5 ہی پڑھو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا امت محمدی پر وہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا کہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی امتوں کی کتابوں کے اندر بھی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ ایک ایسا نبی آئے گا یضع عنہم اسرہم، تمہارے بوجھ اتارے گا، مشکلیں تمہاری آسان کرے گا، والاغلال التی کانت علیہم، لوگوں نے گلوں میں جو توق ڈالے ہوئے ہیں وہ توق اتارے گا، بوجھ اتارے گا۔ نبی آسانی پیدا کرنے والا ہوگا، وہ نبی ایسا دین، ایسی شریعت لائے گا جو آسانی والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت بالحنفیۃ السمحہ، میں اس ایسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بڑی ہی سیدھی صاف ہے، آسان ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ واضح محجۃ بیضاء، ایک ایسا رستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں واضح ہے،
چوڑا ہے، روشن ہے، سیدھا بھی ہے، جو بھی سیدھا رستہ ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وال فریب اس میں نہیں ہے۔ پھر چوڑا ہے یعنی کھلا ڈلا رستہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تنگی پریشانی ہوگی۔ پھر اس رستے میں لیلھا کنہاریھا، یعنی اس رستے میں اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے کہ اندھیرا ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ جو دین ہے، اس دین کا ہر حکم ہم خاص بات کر رہے ہیں ابھی نماز کی۔ روزے کے اندر اللہ نے اور طرح کی آسانیاں رکھی ہیں، حج میں اللہ نے اور طرح کی آسانیاں رکھی ہیں، زکوٰۃ دینے میں اللہ نے اور طرح کی آسانیاں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی آسانی کیا ہے؟ ایک تفسیر میں غالباً معارف القرآن میں صاحب معارف القرآن نے لکھا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس کی تفسیر میں، کہ اس دین کے آسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس دین کے اندر اللہ نے کوئی گناہ ایسا نہیں رکھا جس کی توبہ سے معافی نہ ہو جائے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں رکھی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کہتے ہیں کوشش اپنی پوری کرو، اللہ کا حق ادا کرنے میں، اس دین پر عمل کرنے میں اپنی کوشش پوری کرو، پورا جان مار دو کوشش کرنے میں، لیکن یاد رکھو ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں رکھی، کوئی تنگی والی بات نہیں رکھی۔ تو کیا تفسیر میں انہوں نے نقطہ کیا بیان کیا؟ بڑی دل کو طمانینت، بڑی خوشی ہوئی، بڑا سکون کہ اس دین کی اندر سختی نہ ہونے کی، آسانی ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی ایسا عمل نہیں رکھا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے توبہ کر لو معاف ہو جائے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بھائیو، آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے احکام کو چھوڑ دیا جائے، بگاڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، یہ آسانی نہیں ہے۔ قوانین بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ آسانی دینے کا اختیار، آسانی لینے کا اختیار اللہ کو۔ شریعت سازی اللہ نے کی، قانون اللہ نے بنایا، دین اللہ نے بنایا۔ اب اس دین میں کتنی آسانی ہے اور کتنی مشکل ہے، کوئی بندہ اپنی عقل سے طے نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ بھی اپنے لیے خود ساختہ یہ قانون نہیں بنائے گا کہ میرے لیے یہ کام مشکل ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، یا میرے لیے یہ کام آسان ہے میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں۔ آسانی وہی ہے جو اللہ نے بتا دی، اور دین وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اب آسانی کا مطلب منمانی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ چونکہ دین بڑا آسان ہے لہذا اب جو چاہے منمانی کرتے رہو، من مرضی کرتے رہو، یہ بات بھی نہیں۔ آسانی ضرور ہے لیکن اس آسانی کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ ایک بندہ گاڑی چلانے کا بڑا ماہر ہے، کار ڈرائیور ہے بڑا اچھا، اب وہ کہ چونکہ میں کار بڑی اچھی چلا لیتا ہوں لہذا مجھے ہوائی جہاز بھی دے دو، میں ہوائی جہاز، کار چلانی کون سی مشکل ہے، ہوائی جہاز بھی بڑا آسان ہوگا۔ نہیں بھائی ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کا چلانا ہو سکتا ہے کار چلانے سے زیادہ آسان ہو۔ گاڑی تو چلانی سڑک پر، ٹریفک بڑی، رش بڑا، حادثے ہونے کا چانس زیادہ، ہو سکتا ہے کہ جہاز چلانا گاڑی کی نسبت بڑا آسان ہو، لیکن سیکھنا پڑے گا نا، جہاز کی آسانی کو سیکھنا پڑے گا کہ کتنی آسانی ہے۔ اور آسانی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات بھی ہوگی جہاں پر بہت بڑا بلنڈر ہو جائے، پورے کا پورا جہاز ہی گرا دے۔ نماز کے ساتھ بھی بھائی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ نے جہاں نماز میں آسانیاں بہت رکھی ہیں نا، وہاں نماز کے ساتھ ایک تھوڑی سی پابندی بھی رکھی ہے کہ پڑھنی تو ہے ہی ہے۔ پہلا سوال نماز کا ہونا، پہلا سوال قیامت والے دن بندہ اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ نماز کا حساب نہ دے لے۔ اب جب اتنی اہم چیز ہے چھوڑی تو جا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے کہا رخصتیں اس میں دے دیتا ہوں، ہر طرح کی رخصت دے دیتا ہوں۔ تیمم کر لو، پانی نہیں ہے یا پانی سے نقصان ہو رہا ہے تم تیمم کر لینا مٹی سے، آسان۔ ایک سفر میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو ایک شخص کو بیماری لگ گئی، اس کو کوئی ٹھنڈ لگ گئی، کوئی اس طرح کا اس کو بخار چڑھ گیا، شدید کیفیت ہو گئی، اور اوپر سے اس پر غسل فرض ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اب اس نے نماز پڑھنی تھی صبح، تو اس نے پوچھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی چونکہ سارے ساتھی ساتھ، انہوں نے کہا میں کیا کروں، نماز بھی پڑھنی ہے اور غسل بھی کرنا ہے۔ دیکھو یہ فکر اتنی تھی
کہ نماز چھوڑنے کا راستہ کوئی نہیں ڈھونڈا۔ اگلی بات میں پھر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ سفر بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور پھر پریشان ہو گیا ہے کہ اب غسل کیسے کروں گا، نماز چھوڑنے کا کوئی حل نہیں ڈھونڈا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑوں، لیکن صحابہ کرام چونکہ دین ابھی نازل ہو رہا تھا، اور یہ اس دین کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ دین اسلام بتدریج نازل ہوا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، ایک کام کرو ہو گیا، اب اگلا کرو، اب یہ ہو رہا اگلا کرو، پریکٹس ہوتی گئی، چیزیں بہتر ہوتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین بتدریج نازل کیا، جس چیز میں لوگوں کو مشکل پیش ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہلکا کرتے گئے، اور کمال مہربانی شفقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی مشقت پسند کی ہی نہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ نے پھر بات سنی انسنی کر دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہر سال ہم حج کرنے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اگر میں کہہ دوں نا ہر سال کرنے آئے تو تم پر ہر سال فرض ہو جائے گا، میں اگر جواب نہیں دے رہا تو خاموش رہو۔ تراویح آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اللہ کو پسند بہت ہے، محبوب بہت ہے، لیکن اگر میں اس نماز کو مستقل پڑھتا رہتا تو یہ تم پر فرض کر دی جاتی، پھر تم سے پڑھی نہ جاتی، کیونکہ فرض کام وہ ہوتا ہے اوبلیگیٹری، فرض واجب وہ چیز ہوتی ہے جس کے ترک کر دینے پر گناہ ہو۔ اب نماز واجب میں فرض میں سب سے اہم ترین فرض ہے، چھوڑ دیا تو گناہ ہے، اور گناہ ایسا نہیں ہے چھوٹا موٹا، کافر۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل، کافر اور مسلمان کے امتیاز کیا ہے؟ اذان دونوں سنتے ہیں، کافر نماز کو نہیں جائے گا، مسلمان نماز کو جائے گا۔ لیکن اب اس مسلمان کو جو مرضی مصیبت لاحق ہے، سفر میں ہے رخصت ہے، بیمار ہے رخصت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے رخصت نکل آئے گی، آسانی نکل آئے گی، لیکن چھوٹ نہیں ملنی، چھوٹ نہیں ملنی۔ بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ وہ صحابی جس کا غسل فرض ہو گیا تو آپ صحابہ نے کہا کہ بھئی پوچھا بھئی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم غسل ہی کرو، تم غسل کرو، کیونکہ ابھی دین نازل ہو رہا تھا، سارے احکامات واضح نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے۔ تو اپنی فقہ سمجھ کے مطابق جو ساروں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھئی نہیں تمہیں غسل کرنا ہی پڑے گا، غسل کرو گے تو پاکی حاصل ہوگی، پاکی حاصل ہوگی تو نماز ہوگی، لہذا تم غسل کرو۔ اس بیچارہ نے غسل کیا، پہلے بیمار تھا، مزید ٹھنڈ لگی، سفر کی مشقت بھی تھی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اس ٹھنڈ کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قافلہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ناحق جان قتل کر دی ہے اس سختی کی وجہ سے، اور میرا بس چلتا نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے تم میں سے کسی کی جان لوں، کسی کو قتل کروں، قصاص لوں اس کا کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف سے اس کی دیت ادا کی۔ پھر فرمایا بھئی آسانی یہ تھی، سہولت یہ تھی، اللہ نے دین کے اندر یہ رخصت رکھی تھی کہ تم تیمم کرتے، غسل بھی تیمم سے ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ پانی بالکل ہی ناپید ہو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا، یا پانی کے استعمال سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو صرف وضو، تیمم وضو کا متبادل نہیں ہے، تیمم غسل کا بھی متبادل ہے۔ کہا اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ تیمم کرتا اور اس کے بعد نماز پڑھتا۔ تو محترم بھائیوں، اس بات کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ سفر میں آدھی آدھی کر دی نماز، نفل سنتیں وہ تو ویسے ہی رخصت دے دی، جو فرض ہیں ان کے اندر بھی آدھی کر دی۔ ظہر ہے 2 پڑھ لو، عصر ہے 2 پڑھ لو، عشاء ہے 2 پڑھ لو، فجر پہلے ہی 2 ہیں، فجر تو آدھی نہیں ہو سکے گی، مغرب بھی، یہ 3 نمازیں جو 4 رکھتے ہیں 2 پڑھ لو۔ اب دیکھیے نا، جہالت کی وجہ سے یا اپنی معصومیت کی وجہ سے پوری طرح میں جو بات کہی کہ آسانیوں کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ آسانی کہاں کہاں تک ہے۔ اب ایک معصوم آدمی بیچارہ نیا نیا دین کی طرف آیا، نمازوں کی پابندی شروع کی،
تو کہیں سفر میں تھا تو مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع پڑھ کر بیٹھ گیا. نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بھائی تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا جی وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ سفر میں نماز آدھی ہو جاتی ہے، میں نے 1.5 رکعت پڑھ لی تھی، میری ہو گئی. نہیں بھائی، اس کو بھی سیکھو کہ آسانی کہاں تک ہے، کتنی آسانی ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. ہاں یہ آسانی ضرور ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں، لیکن فجر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی سنتیں نہیں چھوڑی. رخصت ہے پھر بھی، سفر میں سنتیں چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ نے سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی. ظہر کی سنتیں سفر میں نہیں پڑھی خیر ہے، لیکن 2 فرض لازمی پڑھو. اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، کوئی سفر کی کوئی بھی حالت ہے، 2 نمازیں جمع کر لو، ظہر اثر جمع کر لو. پہلے نماز سفر شروع ہونے لگا ہے، اثر کو پیچھے کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لو، یا پہلے سفر میں تھے ظہر گزر گئی ہے، اثر کا وقت آ گیا ہے، ظہر کو آگے کر کے اثر کے ساتھ پڑھ لو. مغرب عشاء کو آپس میں جمع کر لو، یا عشاء کو پہلے کر لو مغرب کے ساتھ یا مغرب. عام حالات کے اندر بھی، عام حالات کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، ظہر کے وقت مسجد میں نہیں آیا جا سکتا، بہت گرمی ہے، ظہر کو تاخیر کر کے عام حالات میں بھی اثر کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. درمیانے وقت میں ظہر اور اثر جمع کر کے پڑھی. بارش ہو گئی، بارش ہو رہی شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذان میں مؤذن کو کہہ دیتے تھے بھئی اذان میں یہ اعلان کر دو، پہلے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ. آج بارش ہو رہی ہے، آج نماز میں کہہ دو الا صلوا فی الرحال، او بھائی لوگوں بارش ہو رہی ہے، نماز گھروں میں پڑھ لو. اچھا یہ بات مسجد میں اذان ہوئی، ہمارے گھر مسجد میں وہاں مؤذن نے اذان دی، وہ لوگوں کو جھگڑا پڑا، انہوں نے کہا مولوی صاحب تجھے کی کم کرتا ہے، یہ نماز میں آج اذان میں آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ یہ کیا کہہ دیا ہے، اور نماز کیوں نہیں کرا رہے؟ مولوی صاحب کتنے گئے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے جب رخصت دی ہے، شدید بارش ہو رہی ہو، موسلا دھار بارش ہو، یا موسم کی سختی ہو، یا کوئی خوف کی حالت ہو، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، ایمرجنسی حالات ہو جائیں، گھر سے نکلنا مسجد کی طرف آنا، اس میں کوئی جان کا خطرہ ہے، کوئی پریشانی، تو نماز مسجد میں بھی 3 وقت میں 2 وقت چھوڑ دی جائیں، 5 کی بجائے 3 وقت ہو سکتی ہے، یا مسجد میں آنا موقوف ہو سکتا ہے. اول تو مسجد میں آ کر ہی پڑھنا سب سے بہترین بات، لیکن اللہ نے آسانی رکھ دی نماز میں. اب کوئی بندہ بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، وہ اتنی ہی کمزوری کی حالت میں ہے کہ وہ لیٹا لیٹا بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، باندھ نہیں سکتا یا ہل نہیں سکتا، اشارے سے پڑھ لے اللہ اللہ، زبان ہلائے، انگلی ہلائے، پڑھنی ضرور ہے، چھوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ ہمارے ہاں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، کچھ میرے جیسے نکمے لوگوں کی بھی قصور ہے کہ ہم جب کسی بندے کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو پہلے اس کو ان باتوں کو حکم دیتے ہیں جو نوافل ہیں، جو فضائل ہیں. بات شروع کریں گے، تم سنتے کیوں نہیں پڑھتے، تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے، تم نماز مسجد میں پہلی صف میں آ کر کیوں نہیں پڑھتے. یہ ساری باتیں فضائل میں ہیں، نوافل میں ہیں، ان کا اجر و ثواب زیادہ، دگنا تگنا، 4 گنا 10 گنا 100 گنا. لیکن کم از کم ایک بندے کو میں نے کہا بھی تم نماز نہیں پڑھتے، کہتے رہی ساری زندگی نہیں پڑھی، ہن پڑھن دا کی فائدہ. میں نے کہا بھائی اگر ساری زندگی نہیں پڑھی تو یہی تو دین اسلام کا حسن ہے کہ اب پڑھ لو. کہتے جی وہ قضا کون دے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازیں کون پڑھے گا؟ یہ خود ساختہ مشکل پیدا کی ہے. دین اسلام میں قضا نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے. خدا نہ خواستہ سال 2 سال 10 سال گزر گئی زندگی، نمازیں نہیں پڑھی، اب اگر اللہ توفیق دیتا ہے، بات سمجھ آتی ہے نماز پڑھنے کی، تو اس فکر میں اگلی نمازیں نہ چھوڑو، اوہ جی پچھلی نمازوں کی تو قضا میں نے دی نہیں. اور پھر جب مشکل پیدا کر لیتے ہیں نا خود ساختہ، تو پھر خود ساختہ آسانیاں بھی لوگ نکالتے ہیں. اخبار میں نے اشتہار دیکھا، ایک بندے نے اشتہار لگایا ہوا تھا، قضا نمازیں پڑھوائیے، فی نماز پیسے لے کر قضا نمازیں پڑھوائیے. بھئی تو اپنی پڑھ، اپنی پوری کر، پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کو یہ جھانسا دے دیا کہ بھئی قضا نمازیں ہم سے پڑھوا لو.
جیسے لوگوں نے مردے بخشوانے کے لیے، مولویوں نے پیسے کھانے کے لیے. ہماری مسجد میں ایک بچہ آیا، اے جی وہ دادی جان کی وفات ہوئی تھی، دادا جان کی وفات ہوئی تھی تو ہماری دادی جان قرآن خوانی کروانا چاہتی ہیں، تو مولوی صاحب نہیں مل رہے. ہے وجہ؟ ہے جی وہ پچھلی بار مولوی صاحب آئے تھے، کھانا نہیں کھلایا تھا ان کو، اب مولوی صاحب ٹائم نہیں دے رہے، لہذا اب آپ اپنا مولوی بھیج دیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم بھیج دیتے ہیں، لیکن بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کھانے پینے سے، اس قرآن خوانی سے، اس سے نہ مردے بخشے جاتے ہیں نہ ان کو ثواب پہنچتا ہے. جس نے جو عمل کیا وہ خود کیا. جس نے نماز پڑھنی ہے اپنے لیے پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے دوسرے کو گفٹ ہو سکتی ہے. بھائی پڑھوں گا میں، پہنچے گی تجھے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہ روٹی میں کھاؤں گا پیٹ تیرا بھر جائے گا، نہیں ہو سکتا. اور پھر نماز کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے. نماز کی ترغیب دینے کے لیے نماز کے ساتھ کھلواڑ کرتے. کوئی سمندر میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درخت پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ہاں کوئی آگ کی وہ بچھا کر، کوئلے بچھا کر اس پہ نماز پڑھ رہا ہے. ثابت کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا دین کی سختیاں ثابت کرنا چاہتے ہو یا دین کے احکام کو مذاق بنانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ سمندر کے اندر جا کے نماز پڑھو، یہ تو کوئی نماز نہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ کوئلوں پر، انگاروں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم درخت کی جھولتی شاخ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اگر تو تم نے کوئی سرکس دکھانا ہے اور اگر تم نے کوئی اپنا کوئی شعبدے دکھانے ہیں تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نماز کی تعلیم اور تربیت میں ایسی بات کہیں پر بھی نہیں ہے. آسانی تلاش کرو. ٹھیک ہے گرمی بہت ہے. پھر میں نے بہت سارے بھائیوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے اس بات کو بھی میں اکثر زیر بحث لایا ہوں. آسانی حاصل کرنا، آسانی اختیار کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آسانی کے چکر میں گرمی بہت ہے، ایک بندہ کہ جی میں مسجد جاتا ہی نہیں ہوں. ہاں مسجد میں اے سی لگا لو، آسانی حاصل کرو، جو دستیاب وسائل میں آسانی حاصل کرو. اب اگر کوئی بندہ مسجد میں اے سی نہ لگوائے کہ جی وہ پھر لوگ مسجد میں آ کے نا ایسے لمبے لیٹے رہیں گے. بھائی لیٹے رہیں، سہولت سے نماز پڑھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام کے اوپر پابندی پر عمل کروانا پسند ہے، ایسے دی ہوئی رخصتوں پر عمل کروانا بھی پسند ہے. من گھڑت باتیں پیش کر دیتے ہیں. حاجی اللہ تعالیٰ کو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور گرمیوں میں لمبے روزے اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ کہاں سے تم نے بات لائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو مشقتیں ڈالنا پسند ہے. میں نے آپ سے کتنی آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کو مشکلات پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو آسانیاں پسند ہیں. سردی ہے گیزر چلاؤ بھائی، گرم پانی سے وضو کرو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ٹھنڈے پانی سے دے گا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں اونگ رہے تھے، نفل نماز یاد رکھنا، فرض نہیں، نفل نماز اونگ رہے تھے. بھائی جاؤ گھر جا کے آرام کرو، یہ نفل نماز ہے، اس کو اونگ کر، اس کو مشقت سے نہ پڑھو، اس کو سہولت سے پڑھنا. جب دل کی جو ہے نا وہ تمہارا دل کی کیفیت ہو، تمہاری طبیعت مائل ہو، پھر پڑھنا نفل. عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات درس دیا کرتے تھے، بڑا اچھا درس دیتے تھے، بلا شک محدث تھے، مفسر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں روز درس دیا کریں. انہوں نے کہا بھائی جاؤ کام کرو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ روز درس نہیں دیتے تھے کہ لوگوں پر مشقت نہ ہو جائے. میں نے روز درس دینا شروع کر دیا، تم نے آنا ہی نہیں ہے، تم جمعرات ہی آ جائے کرو. اتنا بڑا نماز پڑھانے کے لیے پہلے بھی یہ بات ہوئی. ایک اور حدیث میری نظر سے گزری صحیح مسلم کی. ابو مسعود عقبہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت آئی. ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کہ جی ہمارا میں اس لیے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے نہیں جاتا کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسے غصے کی کیفیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جیسی اس بندے پر آپ سے غصہ آیا. کہا تم نے لوگوں کو دین سے متنفر کرنا شروع کر دیا، ان کو تم نے مشکلات میں ڈالنا شروع کر دیا. تو بھائیو مختصر بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نماز اور نماز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دینی فرائض ہیں، دین کے احکام ہیں، اللہ نے ان کے اندر بائی ڈیفالٹ بہت ساری آسانی اور رخصت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس آسانی اور رخصت پر عمل کرنا محبوب اور پسند ہے. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اتنا ہی دیتے ہیں، لیکن اس آسانی کو سیکھنا پڑے گا، اس آسانی کو جاننا پڑے گا. اس کے لیے تعلیم حاصل کریں، خود سے منمانی کی آسانیاں نہ تلاش کریں. اور نماز بالخصوص جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ فرض ہے، چھوٹ کسی صورت میں نہیں ہے، رخصتوں کی گنجائش ہے. بیٹھ کر کب پڑھی جا سکتی ہے؟ فرض بیٹھ کر نہیں پڑھے جا سکتے.
الا یہ کہ بہت بڑی صورت ہو، نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں نفل، ثواب آدھا ملے گا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو سیکھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص آپ نماز پڑھنے کے بارے میں اس بہانے سے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے ذہنوں سے اس شک شبے کو، اس وسوسے کو دور کرو کہ 5 نمازیں مشکل پڑی۔ یہ امتیاز بھی ہے کہ اللہ نے جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میرے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، میں جس جگہ پر بھی چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مسجد دور ہے، مسجد میں وقت گزر گیا ہے، نماز پھر بھی پڑھو، یونیورسٹی میں ہو پھر بھی پڑھو، دکان پر ہو پھر بھی پڑھو، سیر پر ہو پھر بھی پڑھو، سفر میں ہو پھر آدھی پڑھ لو، بیمار ہو بیٹھ کر پڑھ لو، وضو نہیں ہوتا تیمم کر لو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی